السلام علیکم، میں ہوں حکیم زید سلطانی، اور آج میں آپ کے سامنے بہت ہی پیارے ٹپس لے کر آیا ہوں۔ وہ لوگ جو مکہ شریف کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں، حج یا عمرہ کا پروگرام ہے جن کا، تو ان کے لیے وہاں جانے سے پہلے کون کون سی باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد اپنے عمرہ کو بہت ہی زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے مکہ شریف کا اگر پروگرام ہے، یعنی جدہ کی فلائٹ ہے، تو آپ نے احرام جو ہے، اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو اپنے شہر سے ہی باندھنا ہوتا ہے، یعنی اگر لاہور سے فلائٹ ہے تو لاہور سے احرام باندھ لینا ہے، اور اگر وایا فلائٹ ہے، وایا دبئی ہے، شارجہ ہے، تو شارجہ اسٹیشن پر جو ہے آپ نے ایئرپورٹ پر اپنا احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اور آپ نے احرام باندھنے کا طریقہ پہلے ہی سیکھ لینا ہے، اور احرام کے مسائل جو ہے آپ کو آنے چاہیے۔ احرام جو ہے وہ دو انسلے کپڑے ہوتے ہیں، جو ایک نیچے باندھنا ہوتا ہے اور ایک اوپر جو ہے وہ لینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے احرام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو لہٰذا آپ لوگ احرام کے مسائل اور احرام باندھنے کا طریقہ پہلے ہی سیکھ لیں، کیونکہ وہاں ایئرپورٹ پر رش بھی ہوتا ہے اور واش روم کی کمی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جلدی جلدی یہ تمام کام جو ہے کرنا ہوتا ہے، اور ٹرانزٹ ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پر پہنچے، اپنا بورڈنگ پاس دیکھنے کے بعد ٹائم کو لازمی طور پر ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا فلائٹ میں کتنا ٹائم ہے، اور احرام باندھ کے میں نے نیت بھی نفل پڑھنے کے ساتھ نیت بھی لازمی کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پر پہنچے، اس کے بعد آپ کو گاڑی مکہ شریف لے جائے گی، اور مکہ شریف پہنچنے کے ساتھ آپ سب سے پہلا کام کیا کریں، ہوٹل پہنچ کر اپنا ہوٹل کا کارڈ لینا مت بھولیے، اور ہوٹل کی لوکیشن اچھی طرح یاد کر لیں، اور آپ کا راستہ جو ہے وہ اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، تاکہ جیسے ہی آپ ہوٹل پہنچیں اور آپ کا کارڈ آپ کے پاس ہو، ہوٹل کا کارڈ آپ کے پاس ہو، اور ہو سکے تو ہوٹل کا نمبر جو ہے وہ لازمی طور پر ریسیپشن والے دوست کا نمبر لازمی طور پر سیو کر لیں، اور جب ہمارے ساتھ گروپ میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنا نمبر جو ہے ان کے کارڈ کے اوپر لکھ دیتے ہیں، تاکہ اگر عمرہ کرنے کے بعد فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، راستہ بھول جائیں، ہمیں کال آ جاتی ہے تو ہم وہاں سے ان کو پک کر کے ہوٹل واپس لے آتے ہیں۔ آپ نے جب احرام باندھنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے چپل کا استعمال کرنا ہے، جس کے جو وی چپل ہوتی ہے، جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے، وہ آپ کا ننگا ہونا ضروری ہے۔ اور جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے بالوں کو کنگھی نہیں کرنی، خوشبو نہیں لگانی، بال کاٹنے نہیں ہیں، آپ نے جسم سے میل وغیرہ نہیں اتارنی، اس طرح کے اور بھی بہت سے، خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو آپ ان چیزوں کا جاننا آپ کے لیے، ایک زائر کے لیے، ایک حاجی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ ہوٹل سے نکلتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے آپ نے حرم شریف کا رخ کرنا ہے، اور سب سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ حجر اسود کو ڈھونڈنا ہے، اور یاد رہے حجر اسود کو چوم نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور خوشبو آپ کے لیے ابھی منع ہے، کیونکہ آپ نے عمرہ کی نیت کی ہوئی ہے۔ وہاں سے آپ جو ہے استلام کرنے کے بعد آپ طواف کے 7 چکر سب سے پہلے لگائیں گے۔ یاد رہے کہ جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبہ کے اوپر پڑنے والی پہلی نظر جو ہے، حاجی جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی لازمی طور پر دعا مانگنی ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ آپ پہلے سے اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، تبھی وہاں جا کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ 7 چکر آپ پہلے شروع کریں گے، حجر اسود سے شروع کریں گے، اور 7 چکر جو ہے وہ آپ نے طواف کے لگانے ہیں۔ جب حجر اسود سے شروع کریں گے، گھوم کے آئیں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، پھر استلام کریں گے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اس طرح 7 چکر جو ہے وہ آپ نے لگانے ہیں، اور آپ نے احرام میں طواف میں اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ آپ نے ننگا کرنا ہے، اور 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم کے قریب، اور یاد رہے وہاں نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے، وہاں بہت زیادہ طواف میں حاجی رش ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا پیچھے انہوں نے جگہ بنائی ہے، وہاں پر آپ 2 نفل پڑھیں گے، اس طرح آپ کا طواف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے آب زمزم جو ہے وہ پیٹ بھر کے پینا ہے۔ یاد رہے آب زمزم جو ہے وہ آپ نے گرم پینا ہے، جس کولر کے اوپر نوٹ کولڈ لکھا ہوگا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، کیونکہ آپ کا جسم گرم ہوگا، گلا بیٹھ جائے گا، لہذا اس چیز کا لازمی طور پر خیال رکھیں، گرم پانی کا وہاں استعمال کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے صفا مروہ ڈھونڈنا ہے، مقام ابراہیم سے پیچھے جائیں گے تو وہاں
سعی کا لفظ لکھا ہوگا وہاں اس طرف جائیں گے تو صفا مروہ کی طرف سیدھا جو ہے وہ آپ چاہے گراؤنڈ فلور پر، چاہے بیسمنٹ پر، چاہے فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر بھی صفا مروہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے جب صفا مروہ پر پہنچنا ہے تو آپ نے دعا مانگنی ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ جو صفا مروہ ہے وہ میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ صفا پہاڑی پر آپ نے جا کر مروہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور اب آپ نے جو کندھا ہے وہ آپ نے صرف طواف میں ہی ننگا رکھنا ہے، یہاں پر صفا مروہ میں کندھا ننگا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ صفا سے چلیں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے، جب مروہ پہنچیں گے تو ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یاد رہے درمیان میں سبز لائٹیں، نیلی لائٹیں لگی ہیں، جب وہاں پہنچے تو حاجی کو تو وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے، اور یاد رہے خواتین وہاں نہیں دوڑتی، صرف مرد حضرات ہی دوڑتے ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ حاجی جو یہاں پر غلطی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح طواف میں مقام حجر اسود سے شروع کر کے گھوم کے آیا تو پھر وہاں پر ہی ایک چکر مکمل ہوا، لیکن یہاں پر جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ صفا سے چلیں گے، مروہ پہنچ کے دوبارہ صفا پہ آئیں گے تو ایک چکر ہوگا، نہیں، بلکہ یہ آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ صفا سے چل کے مروہ پہ پہنچیں گے، مروہ پہاڑی پر، تو آپ کا ایک چکر ہوگا، مروہ سے واپس آئیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے۔ اور اس طرح یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان بھی بہت زیادہ ٹھنڈے کولر کے زمزم کے کولر لگے ہیں، اس میں سے بھی آپ پانی پیئیں گے تو آپ کا گلا خراب ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہے، اور کیونکہ آپ جسم بھی اس وقت گرم ہوا ہوتا ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان چیز کا لازمی طور پر خیال رکھیں کہ ٹھنڈا پانی وہاں پر استعمال نہ کریں۔ اس طرح آپ مروہ سے صفا، صفا سے مروہ آپ اپنے چکر گن کے 7 چکر مکمل کریں، اور اس کے بعد آپ نے مروہ پہاڑی کے اوپر 2 نفل پڑھنے ہیں شکرانے کے، اور اس طرح جو ہے آپ کے صفا مروہ کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ 2 جب نفل پڑھیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے ابھی آپ نے احرام نہیں کھولنا، پہلے آپ نے حلق کروانا ہے، آپ یعنی کہ ٹنڈ کروانی ہے، گنج کروانے کے بعد جب آپ کا عمرہ ہوگا وہ آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ احرام کھول لیتے ہیں تو آپ کو دم پڑے گا، مطلب کہ آپ کو وہاں حدود حرم میں ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا اور دوبارہ عمرہ کرنا ہوگا۔ لہذا ان باتوں کو جان کر، کیونکہ حاجی جو ہے اتنی محنت کر کے اتنے پیسے لگا کے عمرہ پر جاتا ہے، تو اگر وہاں اس کو مسائل کا پتہ نہ ہو تو عمرہ کس طرح قبول ہوگا، اس لیے ان چیزوں کا حاجی کو خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہاں پر وقت کیسے گزارنا ہے، دیکھیے ہر بندہ 15-21 دن کے لیے جاتا ہے، مہینے کے لیے جاتا ہے، بہت ہی یہ گولڈن ڈیز ہوتے ہیں، بہت جلد گزر جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے عمرہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نمازوں کی روٹین بنائے، ہر نماز جو ہے وہ حرم شریف میں ادا کریں۔ بعض لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ لوگوں کو ملنے آتے ہیں، وہ مکہ سے باہر ان کو سیر کے لیے لے جاتے ہیں، حاجی کی بہت زیادہ نمازیں حرم سے باہر چلی جاتی ہیں، تو لہٰذا آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اپنے دوست احباب سے اگر ملنا ہو تو ان کو حرم کی حدود میں ہی بلائیں، وہاں پر ہی مل کے، تاکہ آپ نماز جو ہے وہ ہر نماز اپنی حرم شریف میں ادا کریں، ہر وقت آپ حرم شریف میں گزاریں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ عموماً اس طرح وقت کریں سیٹنگ کہ اگر صبح آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور نماز ادا کریں تہجد کی حرم میں جا کر، اور اس کے بعد فجر کی ادا کریں، وہاں اشراق پڑھنے کے بعد آپ ہوٹل میں آ جائیں، ہلکا سا لائٹ سا ناشتہ کر کے آپ سو جائیں، فجر کے بعد آپ ہوٹل آ کے سو جائیں، اور پھر ظہر کے ٹائم اٹھ کے کھانا کھائیں اور پھر حرم میں چلے جائیں، پھر ظہر بھی ادھر پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء پڑھنے کے بعد عشاء کے بعد آپ فوری آ جائیں اور آپ کھانا کھانے کے بعد سو جائیں۔ اس طرح اپنی روٹین 5 نمازوں کی حرم میں بنا کے رکھیں، کھانا کم کھائیں تاکہ وہاں پر جو ہے وہ اتنی زیادہ مشکل والا کام نہیں ہوتا، کیونکہ صرف حاجی نے نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے اور وہاں ویسے بھی میدے والی روٹی ہوتی ہے، لہذا ان چیزوں کا لازمی طور پر خیال کریں اور اپنا وقت جو ہے وہ جتنا ہو سکے حرم شریف میں گزاریں۔ اب آپ نے زیارات کے لیے جانا ہے، جس طرح ہمارا گروپ ہوتا ہے، ہم عموماً فجر کے بعد جو ہے وہ فوری زیارات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور ظہر سے پہلے ہم واپس آ جاتے ہیں تاکہ ظہر کی نماز حاجی کی حرم شریف میں ادا ہو۔ تو اس طرح آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اور آپ فجر کے بعد زیارات کے لیے نکلیں اور ظہر تک لازمی طور پر حرم شریف میں واپس آ جائیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے
غار ہیرا کے لیے جانا ہے، غار ثور کے لیے جانا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے فوراً چلے جائیں، اور ظہر تک آپ اگر غار ثور بھی جانا ہو تب بھی آپ جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اپنا وقت جو ہے وہ قیمتی جانیں اور اپنے وقت کی قدر کریں۔ وہاں وقت جو ہے وہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مدینہ شریف کی ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہے۔ لہٰذا اپنے وقت کی مینجمنٹ جو ہے وہ لازمی طور پر یہیں سے کر کے جائیں، فضولیات سے وقت نکالیں اور فضولیات کو ترک کر دیں، اور جتنا ہو سکے اپنی عبادت میں اپنا وقت لگائیں۔ آپ لوگوں نے اپنی شاپنگ کی لسٹ بنا لینی ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے صرف اور صرف آب زمزم اور کھجور کا تحفہ لے کر آئیں۔ باقی ہر چیز جو ہے وہ چائنا کی ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی وہ اس سے سستی تو مل جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی شاپنگ جو ہے جتنی ہو سکے کم کریں، کیونکہ ایک فلائٹ کا وزن جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ پھر حاجی صاحبان اکثر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پریشان نظر آتے ہیں، اور کئی گنا سامان سے زیادہ پیسے دے کر جو ہے وہ وہاں سے اپنا سامان کلیئر کرواتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے بھی بچیے، اور کھجور جو ہے اور پانی ہی صرف تحفہ لے کے آئیں۔ اور اگر کوئی زیادہ بچوں کے کھلونے وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں لینی ہو تو آپ پہلے ہی پاکستان سے خرید کر کے یہاں پر پیک کر کے رکھ جائیں، اور وہی آ کر جو ہے اپنے دوست احباب کو، بچوں کو یہیں سے آپ تقسیم کر دیں، تاکہ وہاں سے جو ہے وہ آپ کا ایک تو سامان بھی جو ہے وہ بڑھنے سے بچ جائے گا، اور آپ کی بچت بھی ہو جائے گی، اور سامان اٹھانا لے کے آنا یہ بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ اگلا ٹپ جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں ڈسپینسری جو ہے اس کا بھی لازمی طور پر لوکیشن معلوم کر کے رکھیں۔ ایمرجنسی نمبر، ایمبولینس کا نمبر، پولیس کا نمبر، اس طرح جو ہے وہ تمام نمبر جو ہے وہ آپ کے لیے ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے اکثر انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ کیا کریں، اپنی چیزیں جو ہے وہ گھر سے ہی میڈیسن جو ہے وہ گھر سے لے کر جائے اس طرح کی، اگر نہیں تو وہاں پر جو ہے ابراہیم خلیل روڈ پر فلسطین ہوٹل کے سامنے ڈسپینسری موجود ہے، وہاں پر اپنا پاسپورٹ اور ویزے کی کاپی لے کر جائے تو وہاں پر دوائی مل جاتی ہے۔ اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل ہے، وہاں سے آپ جا کر اپنی میڈیسن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو کلاک ٹاور کی بیسمنٹ میں بھی اجیاد ہاسپٹل ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ میڈیسن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ بہت سے دوست کیا کرتے ہیں، ویزا ٹکٹ لے کر پہلے اس طرح کی کرتے تھے کہ وہاں جا کے ہوٹل لے لیتے تھے، لیکن اس طرح نہ کیجیے۔ اب جو ہے بہت زیادہ سختی ہے، ایئرپورٹ پہ آپ کو آف لوڈ کیا ہو سکتے ہیں آپ، اگر آپ کے پاس ہوٹل ووچر اور ٹرانسپورٹ ووچر نہ ہوا تو لہٰذا اپنا ویزا ٹکٹ کے ساتھ ہوٹل ووچر لازمی طور پر یہیں سے بنوا لیں، اور جو ہے اپنا ٹرانسپورٹ ووچر آپ کے پاس ایئرپورٹ پہ، پاکستانی ایئرپورٹ پہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو وہاں پر اگر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے پاکستان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہاں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو لہٰذا اب اس چیز کی سختی ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہی اپنا ہوٹل ووچر، ٹرانسپورٹ ووچر، اپنے کاغذات مکمل کر لیں، تاکہ ایئرپورٹ پہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹپس بہت پسند آئے ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔